پاکستان تحریک انصاف کا بلہ کیوں چھینا؟ قاضی فائز عیسیٰ بول پڑے۔ کیا قاضی فائز عیسیٰ بطور چیف جسٹس 3 سال کی توسیع چاہتے تھے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جسٹس منصور علی شاہ کے سامنے کیا آفر ہوئی تھی؟ اور کیا واقعی وہ حقائق درست ہیں جو رفتار ٹی وی نے قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کہے؟ اس سب کے بارے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 7 اپریل کو ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، میں نے اور طیب بلوچ نے، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اور وہ گفتگو ہمیں کیوں کرنا پڑی تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ رفتار ٹی وی نے ایک دستاویزی فلم جس کو وہ کلیم کرتے ہیں انہوں نے بنائی، لیکن ہمارے خیال کے مطابق تو وہ ایک پروپیگنڈا تھی جس کے اندر حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کیا گیا تھا، اور جہاں جہاں وہ غلط باتیں تھیں ان کو جو ہے وہ ہم نے درست کیا تھا۔ اس ڈاکومنٹری کے اندر مختلف صحافی بھی تھے، ان میں جناب متی اللہ جان جو ہیں ان کی بھی آراء شامل تھی، حسنات ملک صاحب کی بھی تھی، اور اسد طور کی بھی۔ اور اسد طور نے ایک الزام بھی عائد کیا تھا اس کے اندر، جو کہ کافی میں تو اس کو، کیونکہ بہت ساری چیزوں کا ہمیں علم ہے، لیکن وہ اپنے جواب دیں اس چیز کے۔ لیکن اس الزام پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کہا؟ اس کے علاوہ جو ہے وہ رفتار ٹی وی کے جو حافظ منہاج ہیں، کیونکہ وہ اس پروگرام کو بیلنس کرنے کے لیے، اس پروپیگنڈا پروگرام کو بیلنس کرنے کے لیے اور خود کو نیوٹرل ثابت کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ ہم نے قاضی فائز عیسیٰ سے بھی رابطہ کیا تھا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے، تو اس کی بھی تحقیق کی میں نے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا تھا حافظ منہاج نے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کہا تھا، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اور رفتار ٹی وی کے اس بے بنیاد پروپیگنڈے کے حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پھر ہمیں ایک تحریری جواب جو ہے وہ بھیجوایا ہمارے ان سوالات کے جواب میں جو کہ ہم نے رفتار کا پروگرام ان کو بھجوایا، انہوں نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد جو غلط بیانی یا حقائق تھے ان کے حوالے سے ان کا جواب موجود ہے۔ اور یہ پروگرام وہ واحد میں کہوں گا کہ جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے نشان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بلہ چھینا، تو قاضی فائز عیسیٰ بتا رہے ہیں کہ بلہ کیوں چھینا۔ اور یہ تحریری صورت میں ہمیں ہمارے سوالوں کے جوابات کی صورت میں وہ موجود ہے۔ اور پھر بہت سارے جو رفتار ٹی وی کی جو پروپیگنڈا مہم ہے اس میں کچھ فیصلوں کے حوالے دیے گئے، لیکن وہ فیصلے ان کے حوالے نہیں دیے گئے، ان کے جن کو انہوں نے نہیں بتایا وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے طور پر ان کے لنکس جو ہیں وہ ہماری ڈسکرپشن کے اندر آپ دیکھ سکیں گے۔ تو پہلے شروع کرتے ہیں کہ وہ جو رفتار ٹی وی نے کہا کہ جناب ہم نے قاضی فائز عیسیٰ سے رابطہ کیا، تو میں نے اسی سلسلے میں جو منہاج صاحب ہیں، حافظ منہاج صاحب، ان کو میسج کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ السلام علیکم منہاج صاحب، میں نے قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق رفتار پر آپ کا پروگرام دیکھا، میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ نے ان کا انٹرویو کیوں نہیں کیا؟ شکریہ، عبدالقیوم صدیقی۔ یہ وہ میسج ہے جو میں نے ان کو بھجوایا تھا۔ اور پھر اس کا انہوں نے کئی دن کے بعد جواب دیا کہ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کوشچن مارک۔ اچھا جناب، ایک دفعہ پھر ڈاکومنٹری دیکھ لیں۔ اس بات کا جواب ڈاکومنٹری کے اندر ہی ہے، موجود ہے۔ رابطہ کیا تھا قاضی صاحب سے، انہوں نے انٹرویو کے لیے معذرت کر لی تھی۔ تو اب اس پر ان کی اور قاضی فائز عیسیٰ کی کیا کورسپونڈنس ہوئی تھی وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب اس پر جو میں نے پھر جب ان سے یہ پوچھا کہ جناب کیا آپ نے ان سے بات کی اور انہوں نے انکار کر دیا تھا، تو اس سوال کا جواب پھر اس ڈاکومنٹری کے ریکارڈ کرنے تک، اس پروگرام کے، اس پوڈ کاسٹ کے ریکارڈ کرنے تک حافظ منہاج صاحب نے نہیں دیا۔ اچھا، اسی میں ایک اور بات بھی ہے، اسی جو رفتار کی ڈاکومنٹری ہے اس میں معز جعفری صاحب کا بھی ایک ساؤنڈ بائٹ موجود ہے، اور میں نے معز جعفری صاحب کو بھی سوال کیا، ان کو بھی میسج دیا، اور ان سے پوچھا میں نے کہ جناب آپ
کتنی مرتبہ قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے پیش ہوئے کہ جس کے اوپر آپ ان کی رائے کو جانچ سکیں؟ تو اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو بہرحال اب چلتے ہیں اس مدعے کی طرف، اور پھر جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کو جو حافظ منہاج صاحب نے ڈاکومنٹری پروپیگنڈا ریکارڈ کرنے سے پہلے جو میسج کیا تھا، اس کا جواب قاضی فائز عیسیٰ اپنے اس جواب سے شروع کر دیں. قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ سارے الزامات ہم نے ان سے پوچھے تھے، تو قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ 27 اگست 2024 کو رفتار ٹی وی کے حافظ منہاج نے مجھے ایک واٹس ایپ پر ایک پیغام بھیجا جس میں انہوں نے مجھ سے انٹرویو دینے کی درخواست کی، کیونکہ وہ مجھ پر ایک دستاویزی پروگرام تیار کر رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ وہ اس سلسلے میں کئی صحافیوں اور قانونی مشیروں سے بھی بات کر چکے ہیں. میں نے جواب دیا کہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آیا کسی جج نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے ہیں یا نہیں، بہتر یہ ہے کہ ان کے فیصلوں کا مطالعہ کیا جائے، بجائے اس کے کہ ایسے صحافیوں اور وکلاء کی آراء لی جائیں جنہوں نے ممکن ہے وہ فیصلے پڑھے ہی نہ ہوں. نہ تو اس پیغام کا جواب دینے کی زحمت کی گئی. اب یہ قاضی فائز عیسیٰ کو جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں منہاج صاحب کو، تو ان کا جواب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 27 اگست کو انہوں نے یہ میسج کیا، اور پھر جب میں نے جواب دیا تو وہ یہ جواب یہ ہے کہ نہ تو میرے اس میسج کا جواب دینے کی زحمت کی گئی اور نہ ہی میری اس پیشکش سے فائدہ اٹھایا گیا کہ میں اپنے فیصلوں کے لنکس فراہم کر دوں گا. پورے پروگرام میں میرے کسی ایک بھی فیصلے کا حوالہ نہیں دیا گیا اور ایسا پروگرام تیار کیا گیا جو ادھوری باتوں، من گھڑت سچائیوں پر مبنی تھا. یہ الزام لگایا گیا. قاضی فائز عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس دستاویزی فلم کے اندر رفتار کے مطابق اور ہمارے پروپیگنڈا فلم میں یہ الزام لگایا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ ہمیشہ نواز شریف کے حق میں فیصلے دیتے ہیں اور عمران خان کے خلاف مقدمات کا فیصلہ کرتے ہیں، حالانکہ درج ذیل حقائق اس کی تردید کرتے ہیں. اب قاضی فائز عیسیٰ بتا رہے ہیں ان مقدمات کے فیصلے جن کے اندر نواز شریف کے خلاف قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلے دیے ہیں، کیونکہ اس ڈاکومنٹری سے تاثر تو یہ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جناب شاید قاضی فائز عیسیٰ پیدا ہی نواز شریف کے حق میں فیصلے دینے اور عمران خان کے خلاف ان کی پیدائش ہوئی تھی. تو قاضی فائز عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ حالانکہ درجہ ذیل حقائق اس کی تردید کرتے ہیں. نمبر 1، کوئٹہ کمیشن رپورٹ میں حکومت اور نواز شریف کے وزیر داخلہ چودھری نثار پر سخت تنقید کی گئی تھی. نمبر 2، شوگر ملز کیس کا فیصلہ عمران خان کے اس وقت کے قریبی دوست جہانگیر ترین اور پی ٹی آئی کے نمایاں رہنما کے حق میں ہوا، جبکہ شریف خاندان کی جو کاروباری اپیل تھی وہ مسترد کر دی گئی تھی. تیسری جو رفتار ٹی وی کی بس ایسے ہی سری ریسرچ کے اوپر مبنی ڈاکومنٹری ہے، اس کے اندر جو غلط بیانی کی گئی تھی اس کو کی تردید تیسری جو ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس کی صورت میں وہ یہ کہ نواز شریف نے اپنے اس وقت کے مخالف پر الزامات عائد کیے، لیکن میمو کمیشن رپورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا. اب یہ میمو کمیشن کی بات کیوں رہی؟ کیونکہ نواز شریف جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں میمو کمیشن کے خلاف آئینی درخواست لے کے گئے تھے. اس کا بھی یہ خادم جو ہے وہ آئی وٹنس ہے، چیف جسٹس افتخار محمد چودھری ہوا کرتے تھے. تو بہرحال باقی تفصیل آپ سب کو پتہ ہے، اس کی زیادہ تفصیل میں کیا جانے کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ اس میمو کمیشن کیس کا فیصلہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نواز شریف نے اپنے اس وقت کے مخالف یعنی آصف علی زرداری پر الزامات عائد کیے، لیکن میمو کمیشن رپورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا اور آصف علی زرداری کو بری الذمہ قرار دیا. یہ بات پھر جو ایک اور ایویڈنس کے اس الزام میں کہ نواز شریف کے ہی حق میں فیصلے دیتے رہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ پنجاب حکومت کے بعض افسران نے شریف حکومت کے دوران الزام لگایا کہ آصف علی زرداری نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو قتل کرنے کی سازش کی ہے، مگر کمیشن نے اس الزام کو بے بنیاد قرار دیا، اور یہ بھی کمیشن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تھا، اور پنجاب حکومت پی ایم ایل این کی حکومت تھی، تو یہ فیصلہ تو ان کے خلاف گیا. یہ جسٹس خواجہ شریف کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری تھی جس کے بعد اس کی تحقیقات ہوئی تھی اور پھر یہ معاملات اور یہ الزامات درست ثابت نہیں ہوئے تھے. پھر قاضی فائز عیسیٰ اپنے جواب میں ایک اور دلیل دیتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ڈاکومنٹری ہے اس میں مجھے بار بار یہ ہوتا ہے کہ میں ڈاکومنٹری کہوں یا پروپیگنڈا مہم کہوں. پروپیگنڈا مہم ہی کہوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ رفتار ٹی وی کی ڈاکومنٹری کی بات ہو رہی ہے.
قاضی فائزہ لکھتے ہیں کہ ملک میں انتخابات نہ ہونے کا تنازع اس وجہ سے پیدا ہوا کہ نہ صدر اور نہ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابات کی تاریخ دے رہے تھے. اچھا یہ جو ہے یہ وہ کیوں لکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابات کی تاریخ دے رہے تھے، حالانکہ دونوں یہ دعویٰ بھی کر رہے تھے کہ تاریخ دینے کا اختیار انہی کے پاس ہے. پی ٹی آئی کی درخواست جو علی ظفر ایڈوکیٹ نے دائر کی تھی. اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ جب ملک کے اندر انتخابات نہیں ہو رہے تھے تو انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور صدر اس وقت عارف علوی تھے، ان کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا اور دونوں کہہ رہے تھے کہ تاریخ دینے کا اختیار کس کا ہے. اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی آئینی درخواست تھی الیکشن کی تاریخ دلوائی جائے، جو کہ علی ظفر ایڈوکیٹ پیش ہوئے تھے، اور شاید یہ بھی میرا خیال لائیو ریکارڈ موجود ہے اس کا. تو جو علی ظفر نے دائر کی تھی میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ عام انتخابات کرائے جائیں. سپریم کورٹ نے اس درخواست کو منظور کیا، جس کے نتیجے میں 8 فروری 2024 کو عام انتخابات منعقد ہوئے. اچھا اب پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیونکہ قاضی فائزہ کے اوپر ریفرنس میں الزامات کے حوالے سے عارف علوی صاحب کا ایک ساؤنڈ بائٹ تھا، تو اس کے جواب میں جو ہے وہ قاضی فائزہ کہتے ہیں کہ اس ڈاکومنٹری میں یہ نہیں سوال کیا گیا ان عارف علوی صاحب سے کہ اگر وہ بطور صدر یہ سمجھتے تھے کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار ان کے پاس ہے. اب یہ اس دور کی باتیں ہیں جب بالکل اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہوئی تھیں اور وہ سارا معاملات جو چل رہے تھے اور اس میں جو ہے وہ تاریخ نہیں دی جا رہی تھی. اب یہ سب آپ کو پتا ہے، صدر عارف علوی تھے، پی ٹی آئی کی درخواست تھی، نہیں دے رہے تھے. پی ٹی آئی کی درخواست پر جو ہے وہ یہ پھر آگے پروسیڈنگ ہو رہی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ عارف علوی صاحب سے پوچھتے تھے اس پروگرام کے اندر کہ جو عام انتخابات کی تاریخ اگر وہ کہہ رہے تھے ان کا اختیار تھا تو پھر انہوں نے کیوں تاریخ نہیں دی تھی، کیوں اس کو معاملات کو التوا میں ڈال رہے تھے. تو یہ ایک راز ہے، کبھی بتائیں گے، عارف علوی سے پوچھیں گے کبھی. پروگرام میں تعصب کا ایک اور واضح ثبوت یہ ہے کہ اس میں عارف علوی کا ایک انٹرویو نشر کیا گیا جس میں انہوں نے میرے خلاف دائر کیے گئے ریفرنس کا جواز پیش کیا. قاضی فائزہ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈاکومنٹری میں ان کے خلاف جو ریفرنس تھا اس کا جواز پیش کیا گیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ ریفرنس 10 رکنی بینچ کے تمام ججوں نے متفقہ طور پر مسترد کر دیا تھا. یعنی الزام لگا رہے ہیں آپ، اس پر فائنل کیا ہوا یہ رزلٹ ڈاکومنٹری میں مسنگ ہے. اور عارف علوی صاحب کا بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا 10 رکنی بینچ اس نے قاضی فائزہ پر الزامات کا ریفرنس متفقہ طور پر مسترد کر دیا تھا. یہ بات مسنگ ہے، تو یہ بھی حقائق کے برعکس ہوئی. پروگرام میں رفتار ٹی وی کے پروگرام میں غلط طور پر یہ تاثر دیا گیا کہ چونکہ اس معاملے میں آئین کی تشریح شامل تھی اس لیے مذکورہ مقدمہ 5 رکنی بینچ کو سننا چاہیے تھا. رفتار میں یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے آئین کی تشریح، کیونکہ اس وقت پریکٹسنگ پروسیجر آ چکا ہوا تھا، اس میں آئینی تشریح کے سوال پر 5 رکنی بینچ بنتا تھا، لیکن انہوں نے 3 رکنی بینچ جو ہے وہ خود لگا کے اور خود ہی یہ مقدمہ سنا. اب پی ٹی آئی کی درخواست تھی تو اس پر وہ یہ بتا رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کہ غلط طور پر پروگرام میں غلط طور پر یہ تاثر دیا گیا کہ چونکہ اس معاملے میں آئین کی تشریح شامل تھی اس لیے مذکورہ مقدمہ 5 رکنی بینچ کو سننا چاہیے تھا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انتخابات کا انعقاد آئین اور قانون کے تحت لازم ہے اور اس کے لیے کسی تشریح کی ضرورت نہیں تھی، تو لہٰذا 3 رکنی بینچ وہ اس کو سن سکتا، اس لیے وہ 3 رکنی بینچ نے سنا. پھر قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے 8 فروری انتخابات کی تاریخ دی تو اس کے بعد عمیر نیازی کے صاحب کے ذریعے سے، کیونکہ میں یہ اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں جواب پھر آپ کو سمجھ آئے گا. عمیر نیازی صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ایک درخواست لے کے لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے تھے اور باقر نجفی صاحب نے اس کو آرڈر کیا تھا. یہ اس کا ذکر ہے کہ 8 فروری کو انتخابات کے فیصلے کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے ایسا حکم جاری کیا کہ اگر اس پر عمل درآمد ہو جاتا تو انتخابات کا انعقاد ممکن نہ رہتا. اب یہ وہ تھا کہ جب آروز جو ہیں ان کو نوٹیفائی کر دیا گیا تھا اور بالکل انتخابات سے پہلے 16 دسمبر یا 14 دسمبر جو ہے وہ اس سے پہلے
جبکہ سب کام ہو چکا ہوا ہوتا ہے. 8 فروری کو انتخابات تھے تو بیلٹ پیپرز انتخابی نشان یہ سارا, اور ایسے اس میں جو ہے وہ انہوں نے آروز کی تعیناتی کو غیر آئینی مطلب کالعدم کر دیا تھا, جس کی وجہ سے انتخابات کا انعقاد بر وقت خطرے میں پڑ گیا تھا. تاہم سپریم کورٹ نے اس غیر آئینی حکم کو کالعدم قرار دے کر انتخابات کے انعقاد میں حائل رکاوٹ کو دور کیا. اب آ جاتے ہیں جو سب سے بڑا ظاہر ہے, جس کے اوپر بہت اعتراضات ہیں, 13 جنوری کا وہ بلہ چھیننے کا فیصلہ. اس حوالے سے جسٹس قاضی فائزہ نے یہ کہا ہے اپنے اس تحریری جو ہے جواب میں, اور یہ ہم ساتھ ساتھ دکھا بھی دیں گے آپ کو جو ان کا جواب آیا. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ قانون کے مطابق رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کے لیے لازم ہے کہ وہ 5 سال کے اندر اندر اب پارٹی انتخابات کرائیں. پی ٹی آئی میں کئی برسوں سے یہ انتخابات نہیں ہوئے تھے. بار بار الیکشن کمیشن نے انہیں نوٹس دیے انتخابات کروائے جائیں, اور عمران خان نے بطور وزیر اعظم انتخابات کرانے کا وعدہ بھی کیا تھا. اب وہ وزیر اعظم کب تھے؟ 2018 سے آپ شروع ہو جائیں اور پھر 2022-23 تک جو ہے وہ وزیر اعظم رہے ہیں. تو عمران خان نے بطور وزیر اعظم انتخابات کرانے کا وعدہ بھی کیا, مگر اس پر عمل نہیں کیا گیا. اگر کوئی سیاسی جماعت اپنے اندر انتخابات نہیں کرواتی تو کم از کم وہ انتخابی نشان کی حقدار نہیں رہتی. یہ کم از کم سزا ہے, اور زیادہ سے زیادہ نااہلی کا سامنا بھی کر سکتی ہے. یعنی الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر کوئی پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروائے تو وہ اس کو اس کی رجسٹریشن منسوخ کر سکتا ہے, مطلب اس کو نااہل کر سکتا ہے پورے انتخابات کے لیے. پروگرام بنانے والوں اور انٹرویو دینے والوں نے, اب انٹرویو کن کن کے ہے وہ آپ کو پتا ہے, اس کے اندر معیز جعفری ہیں, اسد طور ہیں, حسنات ملک ہیں اور متی اللہ جان ہیں. پروگرام بنانے والوں اور انٹرویو دینے والوں نے اس قانون کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی, حالانکہ اسی قانون کے حق میں پی ٹی آئی نے خود پارلیمنٹ کے اندر ووٹ دیا تھا. تاہم سپریم کورٹ نے قانون کی پابندی کی اور ججوں نے اپنے حلف کے مطابق عمل کیا. اب قاضی فائزہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے حلف کے مطابق, آپ پڑھ لیجئے جج کا حلف, جس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے اوپر عمل کریں گے. تو قانون کیا تھا؟ قانون یہی تھا کہ جو انتخابات نہیں کروائے گی سیاسی جماعت وہ انتخابی نشان کی حقدار نہیں ہوتی ہے. عدالت نے فیصلہ دے دیا. اور پھر وہ اب یہ قاضی فائزہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو سیاسی جماعت ہے اس کے عہدوں پر ایسے افراد قابض رہے جنہیں پی ٹی آئی کے اراکین نے کبھی منتخب نہیں کیا تھا, اور انہی افراد نے, نہ کہ عدالتوں نے, یہ یقینی بنایا کہ پی ٹی آئی کو انتخابی نشان نہ ملے. تو وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو موجودہ قیادت ہے اس نے بلے کا نشان ہار کے تو انتخابات کے لیے ووٹ جیتے ہیں. تو یہ پورے کا پورا جو ہے پہلی مرتبہ قاضی فائزہ جو ہے وہ انہوں نے اپنا موقف اس الزام پر کہ قاضی نے بلہ کیوں چھینا اس پر دیا. پھر ڈاکومنٹری کے اندر تاحیات نااہلی کا حوالہ دیا جاتا ہے. اس حوالے سے قاضی فائزہ نے حقائق بیان کیے ہیں اور لکھا ہے کہ جس تاحیات نااہلی کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی عدالت نے آئین اور قانون کے برخلاف وضع کی تھی. اس فیصلے کے خلاف اپیلوں کی سماعت 5 رکنی بینچ نے کی اور متفقہ طور پر قرار دیا کہ تاحیات نااہلی آئین کے خلاف ورزی ہے. ایک صحافی نے یہ دعویٰ کیا کہ قاضی فائزہ کے ایک بہت قریبی شخص نے انہیں بتایا کہ وہ پارٹی کے اندرونی انتخابات کے فیصلے کو واپس لینا چاہتے تھے. اب یہ الزام قاضی صاحب نے نام نہیں لکھا اپنے کہ کس صحافی کا, لیکن میں بتا سکتا ہوں آپ کو, کیونکہ اس ڈاکومنٹری کے اندر اسد طور ہیں, انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ ان کی خبر تھی کہ ان کو قاضی فائزہ کے کسی قریبی شخص نے بتایا کہ وہ بلے کا انتخابی نشان واپس کرنے کے لیے اور اپنا وہ فیصلہ تبدیل کرنے کے لیے جو ہے کسی کی پٹیشن آنی چاہ رہی تھی, اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا یہ ہو چکا ہوا تھا, کیونکہ قاضی فائزہ بہت نادم تھے پی ٹی آئی کا فیصلہ, اور وہ کہتے تھے کہ میں یہ نہیں, اور وہ بہت ساری ارریلیونٹ سی گفتگو ہے. تو اس الزام پر کہ جو کہ اسد طور نے لگایا کہ بہت قریبی شخص نے انہیں بتایا کہ وہ پارٹی کے اندرونی انتخابات کے فیصلے کو واپس لینا چاہتے تھے, اور لاہور کے ایک ممتاز وکیل کو اس مقصد کے لیے عوامی مفاد میں نظرثانی کی درخواست دائر کرنے کے لیے تیار
کیا جا رہا تھا. قاضی فائز صاحب کہتے ہیں کہ، اور آپ بھی دیکھ لیجئے گا اگر وہ ڈاکومنٹری دیکھیں آپ، کہ انہوں نے یعنی اسد نے اس شخص کا نام ظاہر نہیں کیا جو مبینہ طور پر میرے قریب ہے. انہوں نے اس ممتاز وکیل کا نام بھی ظاہر نہیں کیا جس نے وہ پٹیشن تیار کی تھی. تیسرا، اس عدم انکشاف کی واحد وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ بے بنیاد جھوٹ پھیلایا جا سکے. یہ گمراہ کن الزام بھی لگایا گیا کہ قاضی فائز نے فوجی عدالتوں کے مقدمات میں یو ٹرن لیا. قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ شہریوں کا فوجی عدالتوں میں، اب یہ ڈاکومنٹری کے اندر یہ کہ وہ کیونکہ 9 مئی کے مقدمات تھے نا، تو اس حوالے سے تو قاضی فائز صاحب کہتے ہیں کہ شہریوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنے کے لیے فوجی عدالتیں 2015 میں آئین کی 21ویں ترمیم کے تحت قائم کی گئی. اس ترمیم کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ کے 17 ججوں پر مشتمل فل کورٹ تشکیل دیا گیا. اس وقت مرکز میں نواز شریف کی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، جبکہ خیبر پختونخوا میں عمران خان کی پی ٹی آئی کی حکومت تھی. دونوں حکومتوں نے عدالت میں اس ترمیم کی حمایت کی. اب آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون ایک آئینی ترمیم کے ذریعے فوجی عدالتیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو بنائی گئی تھیں، ان حوالوں سے عدالت کے اندر ان دونوں بڑی جماعتوں نے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کی حمایت کی تھی، کہ جس کے تحت شہریوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ممکن بنایا گیا تھا. سپریم کورٹ نے اکثریتی فیصلہ دیا جس میں چیف جسٹس آف پاکستان اور بعد ازاں آنے والے 4 چیف جسٹس بھی شامل تھے، یعنی انور ظہیر جمالی، ثاقب نثار، گلزار احمد اور عمر عطا بندیال. تاہم 5 ججوں نے، جن میں میں بھی شامل تھا، نواز شریف کے موقف کے خلاف فیصلہ دیا اور اس ترمیم کو غیر آئینی قرار دیا. اب آج یہ جو 9 مئی کے حوالے سے جو الزامات ہیں، اس پر جو الزامات لگائے گئے تھے، اس پر جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ 9 مئی 2023 کو جب عمران خان کو فوجداری مقدمات میں گرفتار کیا گیا تو فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے. اس کے بعد حکومت نے ان افراد کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے کا فیصلہ کیا. شہریوں کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو چیلنج کرنے کے لیے درخواستیں دائر ہوئیں اور جون 2023 میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے ان کی سماعت شروع کی، لیکن وہ ستمبر 2023 میں اپنی ریٹائرمنٹ تک ان مقدمات کا فیصلہ نہ کر سکے. کسی جج کی ریٹائرمنٹ کے بعد بینچ کو اثر نو تشکیل دینا پڑتا ہے اور ایسی صورت میں مقدمے کو نئے سرے سے سننا ضروری ہوتا ہے، جس میں مزید وقت لگتا ہے. تاہم میری سربراہی میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ باقی ماندہ وہی 5 جج، جس میں اعجاز الاحسن تھے، جسٹس عائشہ ملک تھیں، جسٹس منیب اختر تھے، جسٹس شاہد وحید تھے، انہی کو جو ہے وہ سنیں تاکہ مکمل ہو. لیکن کیا ہوا کہ وہی 5 جج مقدمات کی سماعت جاری رکھیں. جب درخواستیں دوبارہ سماعت کے لیے 23 اکتوبر 2023 کو مقرر کی گئیں تو پہلے ہی دن ان کا فیصلہ سنا دیا گیا. اس فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر ہوئیں. اپیلیٹ بینچ بھی اسی کمیٹی نے تشکیل دیا جس میں میرے ساتھ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن، جنہوں نے فیصلہ دیا، تو وہ بھی شامل تھے. میں نے اس بینچ میں شامل ہونا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ میں 2015 میں فوجی عدالتوں کے معاملے پر پہلے ہی فیصلہ دے چکا تھا اور اب یہ اپنے ہی فیصلے پر دوبارہ بطور جج بیٹھنے کے مترادف ہوتا. قاضی فائز صاحب نے اس جواب میں یہ کہتے ہیں کہ پروگرام میں ڈاکومنٹری میں یہ بھی کہا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ ہمیشہ عدالتوں کے از خود نوٹس یعنی سو موٹو اختیارات اور مانیٹرنگ بینچز کے خلاف رہے، لیکن جب وہ چیف جسٹس بنے تو خود ایسا کرنے لگے. اور اس حوالے سے انہوں نے فیض آباد دھرنا کیس کا جو تھا نا، اس کے اوپر رفتار نے کہا کہ وہ مانیٹرنگ کرنی شروع کر دی انہوں نے. حالانکہ آئین کے مطابق سپریم کورٹ دفعہ 184(3) کے تحت اس وقت از خود نوٹس لے سکتی ہے جب 2 شرائط پوری ہوں. اول یہ کہ معاملہ عوامی اہمیت کا ہو، دوم اس میں بنیادی حقوق نفاذ کا سوال شامل ہو. ظاہر ہے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے کی جو آئین تھا ہمارا، اس کے تحت تھی. اب تو یہ اختیار جو ہے وفاقی آئینی عدالت کے پاس چلا گیا، سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے. قاضی فائز صاحب لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس ثاقب نثار، گلزار احمد اور عمر عطا بندیال نے بھی ایسے بعض معاملات پر نوٹس لیا جہاں یہ شرائط پوری نہیں ہوتی تھی اور میں نے اسی طرز عمل کی مخالفت بھی کی تھی. درجہ ذیل حقائق اس الزام کی واضح تردید کرتے ہیں. نمبر 1، ٹی ایل پی کے فیض آباد دھرنے نے ملک کے دارالحکومت اسلام آباد اور شہر راولپنڈی کو مفلوج کر دیا تھا. جسٹس مشیر عالم اور میں نے اس معاملے پر نوٹس لیا کیونکہ یہ عوامی اہمیت کا معاملہ تھا
اور اس میں بنیادی حقوق کے نفاذ کا سوال بھی شامل تھا۔ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے بعد اس کے خلاف نظر ثانی کی درخواستیں دائر ہوئیں، لیکن انہیں سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کیا گیا۔ کئی سال یہ سماعتیں نہیں لگی تھیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ اس کے دور میں یہ فیصلہ آیا تھا اور پی ٹی آئی نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا تھا، چاہے جائے کہ وہ اس کے خلاف وہ نظر ثانی درخواست دائر کر دی تھی۔ جب میں چیف جسٹس بنا تو تمام نظر ثانی کی درخواستیں بشمول فیض آباد دھرنا کیس میں درخواستیں دائر ہوئیں اور وہ سماعت کے لیے مقرر کی گئیں اور ان کی باقاعدہ سماعت ہوئی۔ یہ سماعت کسی مانیٹرنگ بینچ نے نہیں کی تھی۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ رفتار کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مانیٹرنگ بینچ کون سا ہوتا ہے اور ریویو سننے والا بینچ کون سا ہوتا ہے۔ مانیٹرنگ بینچ وہ پاناما پہ تھا جو اعجاز الحسن صاحب نے بنایا تھا، جو پھر پرسرار طور کے اندر ثاقب نثار صاحب کے دور کے اندر پھر وہ اعجاز الحسن صاحب پرسرار انداز میں استعفیٰ دے گئے تھے۔ میری تو اس پروگرام کے ذریعے گزارش ہے اعجاز الحسن صاحب سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا وجہ ہوئی، انہوں نے کیوں استعفیٰ دیا تھا، کیا کوئی دباؤ تھا ان پہ، اگر تھا تو کس کا تھا، اور اگر نہیں تھا تو پھر ایسی کیا وجہ بنی۔ بہرحال قاضی فائز سے لکھتے ہیں کہ یہ سماعت کسی مانیٹرنگ بینچ نے نہیں کی جیسے کہ غلط طور پر الزام لگایا گیا، بلکہ یہ کارروائی نظر ثانی کے آئینی اختیار کے تحت انجام دی گئی۔ نظر ثانی کے بینچ میں اس جج کا شامل ہونا ضروری ہوتا ہے جس نے فیصلہ تحریر کیا ہو۔ پھر ایک اور بات کہ اسی پروگرام میں کہا گیا کہ جی پارک میں درخت کاٹے جانے کے معاملے پر نوٹس لینے کو بھی اس میں کوئی صحافی ہیں، انہوں نے کہا معمولی واقعہ تھا، اس پر تو نوٹس لے لیا، لیکن ہمارے خلاف جو ہو رہا تھا اس پر نوٹس نہیں لیا۔ تو اس پہ وہ قاضی فائز کہتے ہیں کہ ایک پارک میں درخت کاٹے جانے کے معاملے پر نوٹس لینے کو بھی اس صحافی نے معمولی قرار دیا۔ شاید وہ اس حقیقت سے ناآشنا ہے کہ زندگی ایک سبز زمین پر منحصر ہے۔ درخت گرین ہاؤس گیسوں کو جذب کرتے ہیں، موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرتے ہیں اور حیاتیاتی تنوع کو برقرار رکھتے ہیں۔ انسان کو خالق کائنات نے زمین کا نگہبان یعنی خلیفۃ فی الارض مقرر کیا ہے۔ یہ الزام بھی لگایا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صرف کبھی کبھار آزادی اظہار کی حمایت کرتے ہیں، حالانکہ درجہ ذیل حقائق اس کی واضح تردید کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہ سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے جس کی سربراہی میں کر رہا تھا، سربراہی قاضی صاحب کر رہے تھے اور درخواست میری تھی، صحافیوں کی جانب سے دائر کی گئی شکایت کا نوٹس لیا، تاہم عدالت کو اس مقدمے میں مزید کارروائی کی اجازت نہ دی گئی کیونکہ ایک بڑے بینچ نے قرار دیا تھا کہ از خود نوٹس صرف چیف جسٹس ہی لے سکتے ہیں۔ اب یہ جو درخواست تھی یہ ہم سے اور قاضی فائز صاحب نے جب اس پہ نوٹس جاری کیا، عمر عطا بند القائم مقام چیف جسٹس تھے۔ یہ ہم پچھلے پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ صدیق جان نے یہ کہا تھا کہ جناب جنرل فیض کو بلانے کا سازش تھی وہ، تو اس کو کرنے کے لیے جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب نے بڑے بینچ بنا کے وہ درخواست اپنے پاس رکھی، اس درخواست کو پہلے ذبح کیا یعنی مردہ قرار دیا، تمام اختیارات اپنی ذات میں مرکوز کیے اور پھر ہماری درخواست کو زندہ کیا۔ تو یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ از خود نوٹس صرف چیف جسٹس ہی لے سکتے ہیں۔ مذکورہ مقدمہ جسے دبا دیا گیا تھا یعنی وہی ہماری درخواست اور پریس سے متعلق دیگر مقدمات اس وقت سنے گئے جب میں یعنی وہ قاضی فائز چیف جسٹس بنے۔ ان میں یہ درخواست یہ بھی شامل تھی جو چکوال کے بعض رہائشیوں کی طرف سے آزادی صحافت کی مخالفت میں دائر کی گئی تھی۔ چکوال جنرل فیض حمید کا آبائی شہر ہے۔ معیز جعفری کے پارٹنر نے، قاضی فائز کہتے ہیں کہ یہ جو درخواست داخل کی تھی یہ معیز جعفری کے پارٹنر نے دائر کی تھی اور عدالت میں اعتراف کیا کہ وہ نہ کبھی درخواست گزاروں سے ملے تھے اور نہ ہی انہیں جانتے ہیں۔ یہ بھی ایک کمال ہی تھا۔ اس نوعیت کی فرضی درخواست پیشہ ورانہ بددیانتی اور عدالتی عمل کے غلط استعمال کے مترادف ہے جو متعلقہ وکیل کے طرز عمل کو بخوبی ظاہر کرتی ہے۔ قاضی فائز لکھتے ہیں کہ معیز جعفری وہ واحد وکیل تھے جن کا انٹرویو لیا گیا، حالانکہ وہ میرے سامنے کبھی کسی ایک بھی مقدمے میں پیش نہیں ہوئے تھے۔ وہ رفتار ٹی وی کے مالک فرحان ملک کی نمائندگی کر رہے تھے جو ان کے سامنے بیٹھے سر ہلا رہے تھے۔ جعفری نے میرے کسی ایک بھی فیصلے پر تنقید نہیں کی بلکہ صرف ایک نہایت نامناسب تشبیہ استعمال کی۔ ایک صحافی کو اغوا کیا گیا تھا اور ایک دوسرے صحافی نے کہا کہ انہیں ISI کے اہلکاروں نے مارا پیٹا۔ اب یہ وہ خود نام نہیں لے رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ کون سے صحافی ہیں، میں بھی ان کا نام لے لوں گا۔ وہ مبینہ مجرموں کی شناخت بھی کر سکتے تھے۔ اب قاضی فائز کہہ رہے ہیں کہ وہ صحافی جو آزادی اظہار کے حوالے سے الزام لگا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جی الزام لگایا تھا کہ جی ISI کے اہلکاروں نے مارا پیٹا،
اور وہ مبینہ مجرموں کی شناخت بھی کر سکتے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر انہوں نے اپنے ساتھیوں کی جانب سے دائر کی کہ درخواست دستبرداری اختیار کر لی۔ اب یہ بھی لائیو چلا ہوا ہے اور یہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ درخواست میری تھی جس کے اندر صحافیوں کے اوپر عمران شفقت، عامر میر، ابصار عالم، متی اللہ جان، اسد طور، ان کے اوپر جو پی ٹی آئی کے دور کے اندر جو جنرل فیض کے عرصے کے دوران ہوا تھا، اس حوالے سے وہ درخواست تھی۔ اور پھر اسد طور جو ہیں وہ انہوں نے وہاں پہ کہا تھا کہ جی وہ درخواست میں اس درخواست کا حصہ نہیں بن سکتا ہوں، اور پھر اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے ٹریپ کیا گیا، مجھ پہ الزامات لگائے تھے، انہوں نے کہ جی میں نے ان کو پتہ نہیں ٹریپ کیا اور پھر کیا ہوا وہ ان کا اپنا ایک لاجک ہے۔ اینی وے، تو وہ اس مقدمے سے دستبردار ہو گئے تھے۔ حالانکہ اگر وہ مقدمہ چلتا، یہ بیان دیتے، نقشہ بنواتے، کسی کی تصویر بنواتے تو پتہ لگتا کہ کون اس کے پیچھے تھا اور مجرموں تک پہنچنے میں ادارے دیکھ سکتے تھے۔ پروگرام میں یہ بات بھی نظر انداز کر دی گئی کہ چیف جسٹس کے طور پر میرے پورے دور میں کسی ایک صحافی پر بھی حملہ نہیں ہوا اور نہ ہی کسی صحافی کو اغوا کیا گیا۔ یہ جھوٹا الزام بھی لگایا گیا کہ فیصل واؤڈا اور قاضی فائیسہ کے درمیان کوئی تعلق ہے، اور یہ کہ فیصل واؤڈا کو توہین عدالت کے معاملے میں چھوڑ دیا گیا جبکہ میڈیا کو سزا دی گئی۔ قاضی فائیسہ اپنے جواب میں کہتے ہیں کہ میں نے فیصل واؤڈا کا نام پہلی بار اس وقت سنا جب انہوں نے عمران خان کی پرجوش حمایت کا اظہار کیا تھا اور عمران خان نے انہیں وفاقی وزیر مقرر کیا تھا۔ میں کبھی فیصل واؤڈا سے نہیں ملا۔ اپنے پورے عدالتی کیریئر میں بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے جج اور پھر چیف جسٹس پاکستان میں نے کبھی بھی کسی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں کی، حتیٰ کہ اس وقت بھی نہیں جب مجھے انتہائی نازیبا اور توہین آمیز الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم جب جسٹس عطا من اللہ نے اس بات پر سخت اعتراض کیا جو فیصل واؤڈا اور مصطفیٰ کمال نے اپنی پریس کانفرنس میں کہی تھی اور عدالت میں اٹارنی جنرل پر الزام عائد کیا گیا، تو میں نے اپنے ساتھی جج یعنی عطا من اللہ صاحب کی ناراضی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی، فیصل واؤڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف کارروائی شروع کی گئی اور انہیں عدالت میں طلب کیا گیا۔ جب وہ عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی اور ندامت کا اظہار کیا، جس پر انہیں سرزنش کی گئی اور آئندہ محتاط رہنے کی تنبیہ کی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا جس کے بعد فیصل واؤڈا نے سپریم کورٹ کے باہر جا کے وہ زمین پر سجدہ کیا تھا۔ میڈیا کا معاملہ مختلف تھا کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنسز نشر کرنے کے بعد اس کے توہین آمیز مواد سے آگاہ ہونے کے باوجود اسے دوبارہ نشر کیا۔ تو یہ جو بات ہے اس پہ وہ پھر بعد میں اور حقائق رفتار ٹی وی نے یہ بھی حقائق نہیں بتائے کہ اس میں جو فیصل صدیقی صاحب پی بی اے کی طرف سے پیش ہو رہے تھے اور پھر انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ جو توہین عدالت کی کارروائی کی ہوتی ہے پھر میڈیا کی طرف سے جواب داخل کیا تھا جس کو عدالت نے قبول کیا تھا اور ان کے خلاف بھی توہین عدالت کی کارروائی ختم کر دی گئی تھی، یہ بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ قاضی فائیسہ اپنے اس جواب میں یہ کہتے ہیں کہ رفتار ٹی وی کے جو پروگرام تھا اس میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ قاضی فائیسہ بطور چیف جسٹس اپنے عہدے کی مدت میں توسیع چاہتے تھے، ایکسٹینشن کا الزام۔ اس کھوکھلے دعوے کے حق میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا، یعنی کہ انہوں نے رفتار نے الزام لگا دیا کہ قاضی فائیسہ توسیع چاہتے تھے لیکن کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا، جبکہ درجہ ذیل حقائق اس کی مکمل تردید کرتے ہیں۔ نمبر ایک کہ وزیر قانون نے اٹارنی جنرل اور سب سے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کی موجودگی میں مجھے میری مدت ملازمت میں توسیع کی پیشکش کی۔ اب یہ آپ دیکھ لیجئے کیا کہا گیا تھا الزامات یہ کہ قاضی فائیسہ توسیع چاہتے تھے لیکن حقائق کیا ہیں، اور اس میں وہ لگی لپٹی نہیں رکھ رہے۔ اٹارنی جنرل موجود ہیں، وزیر قانون موجود ہیں، اعظم نذیر تارڑ اور سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ وہ موجود ہیں۔ اب تو منصور علی شاہ صاحب ریٹائر بھی ہو گئے ہیں نا، تو اب تو ان کے اوپر قدغن نہیں ہے کوئی، تو وہ اس الزام کا جواب دے سکتے ہیں کیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے۔ قاضی فائیسہ کہتے ہیں کہ وزیر قانون نے اٹارنی جنرل اور سب سے سینئر جج منصور علی شاہ کی موجودگی میں مجھے میری مدت ملازمت میں توسیع کی پیشکش کی۔ تینوں نے مجھ سے یہ پیشکش قبول کرنے کی درخواست کی اور مجھے قائل کرنے میں خاصا وقت صرف کیا، تاہم میں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کردہ سرکاری پریس ریلیز مورخہ 3 جون 2024 میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے۔ نمبر 2 کیوں توسیع نہیں چاہتے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں چیف جسٹس ہاؤس میں منتقل نہیں ہوا، چیف جسٹس بن گئے تھے لیکن اپنی پرانی ریزیڈنس کے اندر رہتے تھے،
کیونکہ 1.25 سال کے لیے تو سب چیف جسٹس ہے، تو انہوں نے چیف جسٹس ہاؤس میں جانا بھی منتقل ہونا بھی درست نہیں سمجھا. انہوں نے کہا میں نے جانا ہے تو کیا ضرورت ہے وہاں پہ جانے کی. تو وہ اس بات کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ میں چیف جسٹس ہاؤس میں منتقل نہیں ہوا کیونکہ بطور چیف جسٹس میری مدت تقریباً صرف 13 ماہ کی تھی. نمبر تیسری بات جو ہے کہ مڈل ٹیمپل، آپ کو یاد ہوگا جہاں پہ چیف جسٹس کو برطانیہ کی یونیورسٹی میں جو ہے وہ بلایا گیا تھا اور ان کو اعزاز نوازا گیا تھا ماسٹر آف دی بینچ کا. قاضی فائز صاحب کہتے ہیں کہ مڈل ٹیمپل جہاں سے مجھے بار میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، مجھے ماسٹر آف دی بینچ بنانے کا اعزاز دینا چاہتا تھا. انہوں نے دریافت کیا کہ آیا میں اس تقریب میں شرکت کرنا چاہتا ہوں جو جون 2024 میں منعقد ہونی تھی، یا شاید 29 اکتوبر 2024 کو. میں نے جواب دیا کہ میں 29 اکتوبر 2024 کی تقریب میں شرکت کروں گا. یعنی یہ 2 تقاریب تھیں، ایک جون 2024 اور ایک 29 اکتوبر 2024. تو قاضی فائز صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مڈل ٹیمپل کو یہ جواب دیا، اور یہ بہت عرصہ پہلے کیونکہ کنفرمیشنز ہوتی ہیں، میں نے جواب دیا کہ میں 29 اکتوبر 2024 کی تقریب میں شرکت کروں گا کیونکہ اس وقت تک میں ریٹائر ہو چکا ہوں گا. چوتھی بات، لندن جانے کے لیے واپسی کی تصدیق شدہ تاریخ کے ساتھ ہوائی جہاز کے ٹکٹ میری ریٹائرمنٹ سے کئی ماہ پہلے خرید لیے گئے تھے اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. قاضی فیصلہ کہاں اپنے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم ترکی اور اسپین کا سفر کرنے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد واپس آئے. ادھوری سچائیوں، گمراہ کن بیانات اور صریحاً جھوٹ کو بے نقاب کرنے کے لیے مجبوراً مذکورہ بالا حقائق جو ہیں وہ مجھے پیش کرنا پڑے. قاضی فیض عیسیٰ، اسلام آباد، 14 مارچ 2026. تو جناب یہ جو باتیں تھیں قاضی فیض صاحب نے اپنے جواب میں ہمیں دی. ہم نے ان سے جو پوچھا رفتار میں جو ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا تھا، اور اس پر قاضی فیض صاحب کا یہ جواب جو ہے یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. اگر رفتار والے چاہیں تو ہم یہ جواب دے سکتے ہیں. اور اب ویسے ان کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہوں نے ڈاکومنٹری کے اندر جو 1 سائیڈڈ الزامات لگائے ہیں، اب یہ من و ان جو جواب ہے یہ رفتار ٹی وی بھی دیکھتے ہیں ان میں اتنی اخلاقی جرت ہے یا نہیں ہے، وہ نشر کرتا یا نہیں نشر کرتا کہ جو اس نے غلط بیانیاں کی ہیں. شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.